چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھے اصل بات پر آتے ہیں۔ ہجرت کا وہ کٹھن اور مشکل ترین 8 روزہ سفر اب بالکل اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ذرا منظر کا تصور کریں، 8 ربیع الاول کی دوپہر ہے، مدینہ کے بالکل قریب قباء کی بستی کے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، اور اس خبر نے یقین مانے ایک ایسی بے مثال اور شدید بے چینی کو جنم دیا کہ انصار مدینہ روزانہ ہر روز افق پر نظریں جمائے کھڑے رہتے کہ بس آج کسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ اب ذرا سوچیں، تاریخ کی سب سے اہم ترین آمد کا انتظار کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ وہ لوگ صبح سویرے نکل آتے اور سورج کے بالکل سر پر آنے تک، یعنی عین دوپہر تک انتظار کرتے۔ حرب کی وہ تپتی دھوپ اور جلتی ہوئی ریت، جب وہ گرمی بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی تب وہ بوجھل قدموں سے واپس لوٹتے۔ انصار مدینہ کا یہ روزمرہ کا معمول بن گیا تھا، حتیٰ کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے قریب پہنچے اس دوپہر بھی اتنی شدید گرمی تھی کہ لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ لیکن پھر اس خاموشی کو ایک ایسی آواز نے توڑا جس کی شاید کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک یہودی جو روزانہ ان مسلمانوں کا انتظار کرتے دیکھتا تھا، وہ اتفاقاً اپنے چھت پر چڑھا ہوا تھا اور اس نے دور سے مسافروں کو آتے دیکھ لیا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، یا بنی قیلتی ھذا جدکم قد جاء، یعنی اے گروہ عرب، تمہاری عظیم خوش نصیبی کا سامان بالآخر آ پہنچا۔ اور یہ سنتے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، پوری بستی میں گویا خوشی کی بجلی دوڑ گئی اور قباء کی فضا خوشی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اب جیسے ہی انصار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں تو ہجوم میں ایک ہلکی سی الجھن پیدا ہوئی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا تھا تو وہ سوچ رہے تھے کہ ان معزز مسافروں میں سے اللہ کے رسول کون ہے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کیا کیا، انہوں نے اپنی چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اس ایک انتہائی خوبصورت اور سادہ سے عمل نے فوراً واضح کر دیا کہ آقا کون ہے اور خادم کون۔ یقیناً یہ صحابیت کی ایک کمال مثال تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے نا تو وہ منظر یقین کریں انتہائی روح پرور تھا۔ انصار کی چھوٹی بچیاں اس قدر جوش اور خوشی میں تھی کہ وہ یہ مشہور اشعار پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یعنی ہم پر ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ انہوں نے مزید پڑھا کہ اے بہترین دائی، آپ نے تشریف لا کر مدینہ کو شرف بخشا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام استقبال نہیں تھا، یہ تو لفظی معنوں میں ایک بالکل نئے دور کا شاندار آغاز تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز قباء میں داخل ہوئے اور جمعہ تک وہیں قیام فرمایا، صرف 5 دن۔ لیکن ان چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مختلف انصار کے گھروں میں ٹھہرے، وہاں روح پور مجلسیں ہوئیں، لوگ جوک در جوک اس روحانی روشنی کی طرف کھچے چلے آ رہے تھے۔ یہ صرف چند دن کا رکنا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں یہاں تو ایک بالکل نئی اور عظیم تہذیب کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ اور یہ بات واقعی کمال کی ہے کہ ان چند ہی دنوں میں ایک ایسا کام ہو گیا جس نے پوری اسلامی تاریخ کا رخ طے کر دیا۔ اسی قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، اسلام کی تاریخ کی بالکل سب سے پہلی مسجد۔ یہ کوئی معمولی عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ اب یہ نیا معاشرہ خالصتاً اللہ کی عبادت اور لوگوں کے باہمی اتحاد پر کھڑا ہوگا۔ اچھا، اسی دوران ایک اور زبردست متوازی کہانی بھی چل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے اپنا کٹھن سفر طے کر کے قباء پہنچ گئے۔ اب دونوں کے سفر کا فرق دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بچنے کے لیے چھپا ہوا غیر معروف راستہ لیا تھا، لیکن اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالکل معروف اور سیدھے راستے سے سفر کیا، اور وہ بھی اکیلے، پیدل اور صرف رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے۔ ذرا ان کی جسمانی مشقت کا تصور تو کریں۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آخر مکہ میں پیچھے رکے ہی کیوں تھے؟ اس کی وجہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ سب امانت کی وجہ سے تھا۔ وہ مکہ میں اس لیے رکے رہے تاکہ انجانی دشمنوں کی وہ امانتیں واپس کر سکیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں۔ یہ غیر متزلزل دیانت کی کیا شاندار مثال ہے۔ وہ ساری امانتیں لٹانے کے بعد ہی پیدل روانہ ہوئے اور کئی دن کی مشقت کے بعد قباء پہنچے۔ چلیں اب اس پوری صورتحال کی ٹائم لائن کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو ہجرت کا یہ پورا سفر 8 دن پر محیط تھا۔ پیر کے دن قباء میں آمد ہوتی ہے، جمعہ تک یعنی صرف چند دنوں میں مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر اسی جمعہ
12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से रवाना होते हैं और मदीना मुनव्वरा में वो तारीखी दाखिला लेते हैं जिसने मदीना को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। तो इन सब बातों का हमारे लिए आज क्या मतलब है? देखें, इन तारीखी वाक़यात के असबाक बिल्कुल लाजवाल हैं। इस शदीद तरीन धूप में अंसार का वो इंतज़ार, वो हमें सब्र का बेहतरीन दर्स देता है। अपनी जान के खतरे के बावजूद हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का वो अमानतें लौटाना, ये हमें अपने फ़राइज़ में दयानत सिखाता है। और मस्जिद क़ुबा का बनना हमें बताता है कि एक बेहतरीन मुआशरे के लिए आपस का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है। यकीन माने, ये उसूल आज भी हमारी ज़िंदगियों को पूरी तरह बदल सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा गौर करें, अगर उन्होंने महज 5 दिन में एक इतनी शानदार तहजीब की बुनियाद रख दी, तो आज हम अपनी ज़िंदगियों में किन बुनियादों को उस्तवार कर रहे हैं? क्या हम दयानत, सब्र और मोहब्बत की इमारत खड़ी कर रहे हैं? खैर, इस वजाहती पेशकश को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामी तारीख के इन शानदार खजानों के बारे में मज़ीद जानने के लिए दारुल हिकमा चैनल की दीगर वजाहती पेशकशें ज़रूर देखें।